بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد باب ما جاء فی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عمرو بن الحارث اخی جویریۃ رضی اللہ عنہ له صحبہ قال ما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا سلاحہ وبغلتہ وارضا جعلها صدقہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر کتاب کے آخر میں دو باب قائم فرمائے۔ پہلا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میراث میں اپنے ترکہ میں کیا چیز چھوڑی، اور آخری باب پھر ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں۔ صحابی رسول ہیں سیدنا عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی خاندان کے ایک فرد بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا سلاحا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میراث میں صرف اسلحہ چھوڑا، و بغلتہ، اور ایک خچر تھا، و ارضاً، اور ایک زمین تھی، جعلہا صدقہ، اس کو بھی آپ نے صدقہ فرما دیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث میں کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا، یہ چند چیزیں تھیں، اور اس کے بارے میں اگلی روایات کے اندر آ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہوتے ہیں تو ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو انبیاء کرام کی جو وراثت ہے وہ علم ہوتا ہے، اور جیسے قرآن میں وورث سلیمان و داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام بنے، تو انبیاء کی جو اصل وراثت چلتی ہے وہ علمی وراثت چلتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل میراث تھی وہ آپ کا علم تھا، اور جو آپ نے امت تک پہنچایا۔ اور آج میں جتنا قرآن اور احادیث اور یہ جتنا دینی علوم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں تم یہاں کیا کر رہے ہو، بازار میں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ گئے، دیکھا تو وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ کہا ابو ہریرہ وہاں تو کوئی میراث نہیں تقسیم ہو رہی۔ کہا کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہا بیٹھے تھے کچھ پڑھ آ رہے تھے۔ فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو انبیاء کرام کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث میں قرآن، سنت، احادیث اور یہ شرعی مسائل، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے۔ یہاں پر آپ نے جو دنیاوی چیزیں چھوڑی، اسلحہ چھوڑا اور خچر چھوڑا اور زمین، یہ آپ نے صدقہ فرما دی تھی۔ اگلی احادیث میں اس کی مزید تشریح ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت فاطمہ الی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ من یرثک، آپ کا وارث کون بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہلی و ولدی، میرے گھر والے، میری اولاد میری وارث بنے گی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، ارشاد فرمایا مالی لا ارث ابی، تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں بنوں گی؟ تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، یہ حدیث سنی تھی، لا نورث، کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ مسئلہ پوچھا، جب ان کو اس مسئلے کا بتا دیا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے پھر دوبارہ میراث کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ تو پہلے ان کا خیال مبارک یہی تھا کہ جیسے عام میراث تقسیم ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث بھی تقسیم ہوگی، ظاہر ہے یہ اصول تو یہی ہے سب عام لوگوں کا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انبیاء کرام ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، ان کی جو مال ہے اس میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ لیکن فرمایا اعول علی من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعولہ، میں بھی اس مال میں ان لوگوں کی کفالت کروں گا
جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وَأُنْفِقُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اور میں اس مال کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرماتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چونکہ میں آقا علیہ السلام کا خلیفہ ہوں، آپ کا جانشین ہوں، تو یہ مال جس طرح آقا علیہ السلام اس کے اندر فرماتے تھے تو میں بھی بعینی اسی طرح کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آقا علیہ السلام ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو جو جہاں خرچ فرماتے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں اسی طرح اس مال کو ازواج مطہرات پر، اہل بیت پر، اور اسی طرح جس طرح آقا علیہ السلام فرماتے تھے اسی طرح اس کو خرچ فرمایا۔ تیسری حدیث ہے، ابو البختری کہتے ہیں کہ سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت تھی، حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی مسئلہ پھر دوبارہ پیش کیا جب پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اصل میں جب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا تو اس میں تو یہی تھا کہ سیدنا صدیق اکبر اس مال کو اسی طرح وہاں پر خرچ کرتے رہے جس طرح آقا علیہ السلام خرچ فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ابتدائی دور آیا تو شروع میں انہوں نے بھی یہی فرمایا، بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس، ان دونوں حضرات کے حوالے فرما دیا کہ آپ دونوں حضرات جو ہے اس مال کو آپ اس طرح خرچ کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، یعنی یہ ان کی ملک میں نہیں دیا بلکہ یہ چونکہ وقف ہے اور آپ اس کے متولی ہیں تو آپ دونوں حضرات اس کو اسی طرح خرچ کریں۔ اب اس کے بعد یہ دونوں حضرات پھر تشریف لائے، کہا اس کو ہمارے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیں، آدھے مال کے متولی ہم بن جائیں اور آدھے کے دوسرے بن جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانی ایسا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا بلکہ آپ دونوں حضرات اس کے متفقہ متولی بنیں گے۔ کہا جاء الی عمر، یہ دونوں حضرات حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ہر ایک ان میں سے کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کے بارے میں کہ یہ ہمارے درمیان اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، یہ سارے عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ موجود تھے۔ نشدتکم باللہ، کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، اسمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے آقا علیہ السلام کی حدیث سنی ہے، کل مال نبی صدقہ الا ما اطعمہ اللہ انا لا نورث، کہ انبیاء نبی کا ہر مال صدقہ ہوتا ہے سوائے اس مال کے اطعمہ اللہ جو اللہ نے ان کو کھلا دیا، انہوں نے کھا لیا، انا لا نورث، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی۔ تو سب نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں آقا علیہ السلام سے ہم نے سنی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ اس حدیث کو بیان فرمایا تاکہ سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جو ان حضرات کو یہ دیا گیا ہے یہ بطور ملکیت کے نہیں دیا گیا، بطور یہ وقف کا مال ہے اور بطور تولیت کے دیا گیا کہ دونوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کے متولی ہوں گے۔ باقی یہ چونکہ انبیاء کرام کے مال کی وراثت جاری نہیں ہوتی تو آقا علیہ السلام کے مال کی بھی وراثت جاری نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یہ حدیث ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، فرمایا ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، ما ترکنا فهو صدقہ، جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پانچویں حدیث سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یقسم ورثتی دینارا ولا درہم، میرے جو ورثاء ہے وہ درہم و دینار تقسیم نہ کریں، ما ترکت بعد نفقۃ نسائی و معونۃ عاملی فهو صدقہ، جو بھی میں چھوڑوں گا اپنے گھر والوں کے خرچے کے علاوہ، معونۃ عاملی اور اپنے عاملین کے خرچے کے علاوہ، فہو صدقہ، وہ سارے کا سارا کیا ہوگا، صدقہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو گھر والوں کا خرچہ ہوگا اور جو عامل ہوں گے ان پر جو خرچہ کیا جائے گا اس کے علاوہ سارا مال وہ صدقہ ہوگا۔ تو اس لیے ورثاء اس مال کو وراثت کے طور پر تقسیم نہ کریں کیونکہ انبیاء کرام کی جو وراثت ہے وہ علم ہوتا ہے ان کو۔ مالک بن حدثان، اوس بن حدثان کہتے ہیں کہ دخلت علی عمر، میں حضرت عمر کے پاس گیا، فدخل علیہ عبد الرحمن بن عوف و طلحہ و سعد وجاء علی والعباس یختصمان، تو ان کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس اور عشرہ مبشرہ میں صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان کو فرمایا انشدکم بالذی باذنہ تقوم السماء والارض، کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا تھا لا نورث، ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، تو ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے۔ تو فقالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا جی بالکل اسی طرح ہے۔ تو چنانچہ یہ مال پھر اسی طرح تقسیم نہیں ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے پاس تھا۔ اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوا اور ان کے بعد امام حسن، امام حسین، اور ان کے بعد ان کی آل میں رہا، لیکن یہ بطور ملک کے نہیں تھا، یہ وقف تھا
اور اس میں جو وقف کے متولی یا اہل بیت مسیح حضرات تھے وہ اسی طرح تقسیم فرماتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ فرماتی ہیں 7ویں حدیث ہے، فرماتی ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاۃ ولا بعیرا، کہ آقا علیہ السلام نے میراث میں نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، نہ بکری چھوڑی، نہ اونٹ چھوڑا، اور بعض روایتوں میں عبد والاما، اور نہ آپ نے کوئی باندی چھوڑی، نہ کوئی غلام چھوڑا۔ تو آقا علیہ السلام کے میراث میں کچھ اسلحہ تھا اور ایک خچر تھا اور کچھ زمین تھی، وہ بھی آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ صدقہ ہے، اس لیے انبیاء کرام کی میراث جاری نہیں ہوتی۔ آخری باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو ختم کیا۔ آخری میں خواب جو ہے، انسان خواب کے اندر کوئی چیزیں دیکھتا ہے، اور یہ خواب جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے کہ اس کی 3 قسمیں، ایک اچھا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک برا خواب ہوتا ہے، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کو ڈراتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک خواب انسانی خیالات ہوتے ہیں، انسان جو دن کو سوچتا ہے وہی چیزیں اس کے خیالات میں آ جاتی ہیں۔ یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں اگر کسی شخص نے آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر چند حدیث نقل کی۔ پہلی حدیث سے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے مجھے دیکھا خواب کے اندر فقد رآنی، اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ شیطان میری صورت کے اندر میری صورت نہیں بنا سکتا، لا يتمثل بی، میری صورت تبدیل نہیں کر سکتا کہ وہ میری صورت بنا کے کہے کہ میں تمہارا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے شیطان کو قدرت نہیں دی ہے۔ لہذا جس شخص نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس نے یقیناً آقا علیہ السلام کی زیارت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتصور او قال لا يتشبه بی، شیطان میری صورت کے اندر میری صورت نہیں بنا کے آ سکتا۔ تیسری حدیث ہے ابو مالک اشجعی سے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ سعد بن طارق ان کا نام ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثلنی، شیطان وہ میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اس حدیث کے راوی ہیں قلیب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ فرمان بتایا، ان سے خدمت میں عرض کی کہ قد رأیت، تو میں نے خواب دیکھا، آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ فذکرت الحسن ابن علی، اور مجھے آپ کی جو شکل صورت ہے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتی جلتی نظر ہے۔ فقلت شبہت بھی، میرا دل میں یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت امام حسن کے مشابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ انہو کان یشبہ، تمہاری خواب بالکل ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشابہت ہے وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشابہت تھی آقا علیہ السلام کے جو اوپر والا حصہ تھا جسم مبارک، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشابہت تھی وہ باقی جسم مبارک کے ساتھ تھی۔ تو دونوں نواسے، آپ کے دونوں شہزادے جو آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور یہ باقی چیزوں میں مشابہت آقا علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی۔ یزید فارسی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں۔ تو میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا رضی اللہ عنہما، میں نے کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ ان الشیطان
لا یستطیع ان یتشبع بی، آپ نے فرمایا کہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ میری شکل و صورت کے اندر آ جائے، لہٰذا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیا آپ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو پھر میں نے کہا میں بیان کر سکتا ہوں، رجلا بین الرجلین جسمہ ولحمہ، میں نے ایسا شخص دیکھا خواب کے اندر کہ جو دو آدمیوں کے درمیان میں تھا، یعنی آقا علیہ السلام کا قد مبارک بہت لمبا بھی نہیں تھا اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، درمیانہ قد تھا، اسمر الی البیاض، اور آپ کا رنگ سفید تھا، لیکن وہ ایک بالکل سفیدی ہوتا ہے کہ جو سرخی وہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا بلکہ سفید ہلکا سرخی مائل، اکحل العینین، اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، یعنی سرمئی آنکھیں تھیں، اور حسن الضحک، خوبصورت مسکراتا چہرہ تھا، جمیل، حسن الضحک اچھا مسکرانے والا چہرہ تھا، اور جمیل خوبصورت، دوائر الوجہ گول چہرہ تھا خوبصورت، قد ملأت لحیتہ ما بین ھذی الی ھذی قد ملأت نحرا، کہ آپ کی داڑھی مبارک یہاں تک تھی، یعنی اس جگہ تک، سینے کے اوپر تک یہاں تک داڑھی مبارک تھی۔ تو اوف راوی کہتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے میرے والد نے بیان کی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لو رأیتہ فی الیقظہ ما استطعت ان تنعتہ فوق ھذا، اگر تم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے تو اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے تھے، مطلب تم نے صحیح آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو خواب میں اگر خوش قسمت امتی دیکھتا ہے تو اس نے یقیناً آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآنی یعنی فی النوم فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا۔ حضرت انس بن مالک بھی یہی روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتخیل بی، شیطان میری صورت کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور اس کے اندر ایک اضافہ ہے کہ ورؤی المؤمن جزء من 46 جزء من النبوہ، کہ مومن کا خواب وہ نبوت کا 46واں جز ہوتا ہے، مومن کا خواب وہ نبوت کا 46واں جز ہوتا ہے، یعنی آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اور اچھے خواب دیکھنا یہ ایک نبوت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے 46واں۔ نبوت تو ختم ہو گئی تو مومنوں کو خواب میں بشارتیں اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں، ان بشارتوں میں سے ایک بشارت اچھے خواب کا آنا ہے، اور اس میں سے سب سے زیادہ خوش قسمتی کہ آقا علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت کر رہا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی شخص خواب کے اندر زیارت کرتا ہے تو علماء نے اس میں کچھ مسائل لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی ایسی کوئی بات دیکھتا ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں، مثلا ایسی آپ کی شکل مبارک دیکھتا ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو اب اس میں دیکھنے والے کی کمی مراد ہوگی، کہ دیکھنے والا آپ کی مثال ایسے آئینے کی ہے کہ آئینے میں انسان کی جیسی شکل ہوتی ہے ایسی نظر آتا ہے، لہٰذا اگر اس کے اندر کوئی آقا علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا نظر آ رہا ہے جو آپ کی شان کے لائق نہیں، تو دیکھنے والے کی اعمال کی کمزوری ہے۔ اسی طرح آپ اسے کوئی ایسی بات فرما رہے ہیں جو ظاہراً شریعت کے خلاف ہے، تو اس میں بھی دیکھنے والے کی اپنے اعمال کی کمی کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا آقا علیہ السلام جو بات فرما رہے ہیں بات تو ٹھیک ہوگی، لیکن اس نے جو بات سمجھی ہے وہ اس لیے کہ اس کے اعمال میں کچھ کمزوری ہے، تو دیکھنے والے کے اعمال کی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ آقا علیہ السلام کو کسی بھی شکل مبارک کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، آن ممکن ہے کسی اللہ کے ایک بندے کی شکل میں ہو اور دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو گویا کہ اس نے آپ ہی کی زیارت کی ہے۔ آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو اور روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر، فرمایا کہ جب تمہیں قاضی بنایا جائے فعلیک بالاثر، تو تمہیں چاہیے کہ تم احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال آثار ان کی پیروی کرو، یعنی جب تمہیں قاضی بنایا جائے، تمہیں شرعی تمہارے سے فیصلے کیے جائیں، یا تمہیں مفتی بنایا جائے، یا شرعی مسائل تم سے پوچھے جائیں، تو تم نے قرآن، احادیث، سنت، صحابہ کرام کے ارشادات، تابعین، تبع تابعین کے آثار، ان کی اتباع کرنی ہے، اور ان کے وجہ سے اور ان کے ذریعے تمہیں لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرنے، اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا، بلکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہر زمانے کے جو شریعت کے ماہرین ہیں ان کی آراء کو لینا ہے۔ اگلی حدیث سے عبد بن سیرین رحمہ اللہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، فرمایا کہ یہ علم حدیث جو حدیث ہے یہ دین ہے، فانظروا تم دیکھو کہ عمن تاخذون دینکم، تم اپنا دین کن سے لے رہے ہو، یعنی یہ جو شریعت ہے
تو قرآن ہے، احادیث ہے، دوسری تمام چیزیں دین ہے، تو انسان یہ دیکھے کہ دین کن لوگوں سے حاصل کر رہا ہے، حاصل بھی صحیح لوگوں سے کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کر اپنے ایسے مطالب بیان کریں گے جو ان کی اپنی رائے ہوں گی اور اس کو نام قرآن کا دے گے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خارجی کھڑے ہوتے تھے اور قرآنی آیات پڑھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ قرآنی آیات پر آپ نے عمل نہیں کیا، اور وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، تو سیدنا علی رضی اللہ فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس سے جو تم لوگ مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے۔ تو بعض لوگ قرآنی آیات پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، لیکن اس سے مطلب وہ نکالیں گے جو ان کی اپنی ذہنی آراء ہوں گی، تو وہ بات پھر غلط ہوگی۔ اس لیے امام بصری رحمہ اللہ کی بات کا بھی حاصل یہ ہے کہ دین تم کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو یہ بھی دیکھو کہ اچھے لوگوں سے حاصل کرو، صحیح لوگوں سے حاصل کرو، وہ صحیح بات بتائیں گے۔ ورنہ بعض لوگ قرآنی آیات پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے اور اس میں اپنی آراء بیان کریں گے جو قرآن و حدیث کے، قرآن و سنت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے قرآن و سنت پر انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور یہ وہی ہے جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور 1400 سال امت نے اس پر عمل کیا۔ اب کوئی انسان اپنی رائے کہتا ہے جی میرے خیال میں شاید کا یہ مطلب ہے، میرے خیال میں اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو اپنی اگر کوئی رائے جتنی بھی اچھی پیش کرتا ہے تو ظاہر اس کی اپنی شخصی رائے ہوگی، اور اس کو شریعت کے اس پر شریعت پر پرکھا جائے گا کہ ہر زمانے کے علماء، ہر زمانے کے ماہرین شریعت نے اس پر کیا رائے دی ہے، تو ان کی آراء کے مطابق اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، اور کوئی انسان اگر اپنی ایسی رائے دے رہا ہے جو بالکل 1400 سال امت کے جمہور کے خلاف ہے، تو ظاہر ہے اس رائے، شاذ رائے، اس پر نہیں عمل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی بات طرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ دین ہے، اور دین تم کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو۔ اس میں یہ بات بھی اشارہ ہے کہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ بھی انسان کو صحیح آدمی سے پوچھنی چاہیے، جس طرح دین کا علم صحیح لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ خواب کی تعبیر بھی وہی جو شخص متقی ہو، نیک ہو، شریعت کا ماہر ہو، تو وہ خواب کی تعبیر بتائے، تو تعبیر بھی اچھے لوگوں سے پوچھنی چاہیے۔ انہی واقعات پر، انہی دو اقوال پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ختم کر دیا۔ تو یہاں جو سلسلہ شمائل کا شروع ہوتا، آج اس کا آخری درس تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے کہنے کے اندر یا نیت کے اندر، جو بھی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔